السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم لوگ ناول کو پڑھ رہے تھے. ناول کی تعریف کے بعد ناول کے اجزائے ترکیبی کا ہم نے مطالعہ کیا. اجزائے ترکیبی میں ہم نے اس کی ابتدا یعنی کہانی، پلاٹ، کردار اور مکالمے کیا ہوتے ہیں اور اس کی ناول میں کیا اہمیت ہے، اس کا ہم نے لاسٹ لیکچر میں مطالعہ کیا ہے. اب اس لیکچر میں ہم ناول کے جو اجزائے ترکیبی باقی رہ گئے ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے. مکالمے کے بعد اردو ناول میں جو اہم جز ہے وہ زماں و مکاں ہے. زماں و مکاں یا پس منظر یہ ناول میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جس طرح سفید کاغذ پر سیاہ قلم کے نقش بے حد نمایاں ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح پس منظر سے ناول کے کردار واقعات نمایاں ہوتے ہیں. ناول کو پڑھتے وقت اس کے پس منظر کی طرف خیال نہیں جاتا، اس لیے کہ پس منظر کرداروں اور واقعات ہی کو سامنے لاتے ہیں. پس منظر کی وجہ سے ناول کی ایک خاص فضا تیار ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کرداروں کی حالت اور ان کا ماحول سامنے آتا ہے. جب ناول نگار کسی خاص جگہ اور خاص زمانے کو پیش کرتا ہے تو اس کے مطابق کردار اور واقعات کو بھی پیش کرتا ہے. اگر کہانی دور آزادی کی ہے تو ظاہری بات ہے اس زمانے میں جس طرح کے لوگ رہا کرتے تھے، جیسی تہذیب تھی، جیسا پہراوا تھا، ان تمام باتوں کو ناول نگار ذہن میں رکھ کر پیش کرتا ہے، کیونکہ ہر جگہ کی خصوصیت الگ ہوتی ہے اور ہر زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں. اس بات کو دو مشہور ناولوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک ہے امراؤ جان ادا اور دوسرا گودان. یہ دو ناول بہت ہی معروف ناول ہیں اردو کے. ان ناولوں کے زماں اور مکاں اور ان کا پس منظر ہی ہے جو ان ناولوں کے پورے ماحول اور فضا کو بدل کر رکھ دیتا ہے. مثال کے طور پر امراؤ جان ادا جو ناول لکھا گیا ہے وہ طوائف کی زندگی پر لکھا گیا ہے. لکھنؤ کی زوال پذیر تہذیب کو اس میں پیش کیا گیا ہے. اب جب امراؤ جان ادا اور لکھنؤ کا ماحول آتا ہے تو اس کی تمام کیفیات کو، اس کے تمام پس منظر کو ناول نگار پیش کرتا ہے. جبکہ پریم چند کا مشہور ناول گاودان یہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ دیہی پس منظر میں لکھا گیا ہے اور دیہی پس منظر اور اس زمانے کے حالات کو پریم چند نے بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے. پس منظر یا زماں و مکاں ناول پر جس قدر اثر انداز ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ناول مشہور و مقبول ہوتا ہے. کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ہم امراؤ جان ادا میں
اس کا جو پس منظر بتایا گیا ہے، لکھنؤ کی زوال پذیر تہذیب یا طوائف کوٹھے کے جو پس منظر کو اس میں پیش کیا گیا ہے، اس سے ناول کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ شرر اردو ناول نگار میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ عبدالحلیم شرر خاص طور پر انہوں نے تاریخی ناول نگاری اور ان میں مذہبی تاریخی ناول نگاری میں ان کا مقام و مرتبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ فردوس بری ان کا شاہکار ناول سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک ناول کی تکنیک کا تعلق ہے، ان کا یہ ناول حقیقتاً شاہکار ہے، لیکن تاریخی ناول کی حیثیت سے اس کا درجہ خود انہی کے دوسرے ناولوں کے مقابلے میں کم تر ہے۔ کیونکہ اس ناول میں ایک حقیقی تاریخی اور اپنی جزیات سمیت پیش نہیں کیا گیا۔ فرقہ باطنیہ کی وجہ سے وہاں کے لوگ اس زمانے کے بادشاہ اور اس کی حکومت کس حد تک متاثر ہو رہی تھی اور اس کے تدارک کے لیے کیا کر رہی تھی، اس ناول میں بیان ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے برخلاف انہی کا ایک اور تاریخی ناول زوال بغداد، اس میں بھی ایک خفیہ فرقے کی کارستانیوں کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ عیاروں کا فرقہ ہے۔ کون سا؟ اس کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات صاف طور پر پیش کی ہے کہ زمانے کا خلیفہ اس فرقے کی سرگرمیوں سے واقف بھی، پریشان بھی تھا اور اس کے تدارک کی فکر بھی کر رہا تھا۔ اس طرح عام لوگوں کی زندگی اس فرقے کی عیاریوں سے پریشان ہو گئی تھی۔ گلیوں اور بازاروں میں اس کے چرچے تھے۔ شرر نے اپنے اس ناول میں اسی زمانے کی گلی کوچوں کو بھی پیش کیا ہے، وہاں کے عوام کو بھی، وہاں کے حکمران کو بھی۔ یوں اس دور کی انہوں نے اپنے ناول میں باز تعمیر کی ہے۔ اس طرح زوال بغداد بہت ہی کامیاب تاریخی ناول بن گیا۔ یعنی پس منظر اگر پیش نہیں کیا جاتا ہے تو ناول پر اس کے مضر اثرات پڑتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اہم جز ہے وہ ہے اسلوب، اور ناول کا اسلوب جو ہے ایک خاص انداز کا ہونا ضروری ہے۔ ناول میں اسلوب آئینے کے زنگار کا کام کرتا ہے، زنگار کا کام کرتا ہے، نہیں، آئینے کے پیچھے قسم کا لال ریڈ آکسائڈ لگا دیا جاتا ہے تاکہ شعاعیں آر پار نہ ہو، تصویر نظر آئے۔ آئینے کے پیچھے جو مسالہ لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے آئینے میں عکس یا پیکر نظر آتا ہے، اسی کو زنگار کہتے ہیں۔ ناول میں اسلوب زنگار کی طرح ہوتا ہے۔ زنگار کی وجہ سے آئینے میں جو عکس یا پیکر نمایاں ہوتے ہیں، ہماری ساری توجہ ان پیکروں کی طرف مبذول ہوتی، زنگار کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ زنگار کی وجہ سے آئینے میں جو عکس یا پیکر نمایاں ہوتے ہیں، ہماری ساری توجہ ان پیکروں کی طرف جو ہے مبذول ہوتی ہے۔ قاری کی توجہ صرف اس کردار پر مرکوز رہتے ہیں اور اسلوب کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی ہے، لیکن اسلوب اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر زنگار نہ ہو تو تصویر آئینے میں نمایاں نہیں ہوتی، اسی طرح اسلوب بہتر نہ ہو تو کردار جو ہے وہ ناول میں وہ مقام پیدا نہیں کر سکتے جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ زنگار کی طرف توجہ اسی وقت مبذول ہوتی ہے جب عکس یا پیکر دھندلے بنتے ہیں یا زنگار کہیں سے اڑا ہوتا۔ بہرحال جب پیکر یا عکس پورا اور اچھا رہتا ہے اس وقت تک ہم زنگار کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اسلوب بھی بالکل زنگار کی طرح ہوتا ہے۔ ناول اور افسانہ پڑھتے ہوئے ہماری توجہ اس طرف مبذول نہیں ہوتی ہے، اور اتنا اچھا ہی اسلوب بنانا چاہیے کہ جب ہم ناول پڑھیں تو ناول میں کردار اور توجہ پر نظر ہو، نہ ہی کہ اسلوب پر۔ اسلوب خاموشی سے اپنا کام کر جاتا ہے۔ بعض صاحب طرز ناول نگار اسلوب کی انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے بھی واقعات اور کرداروں کو بہت ہی روشن انداز میں پیش کرتے ہیں، جیسے رتن ناتھ سرشار۔ یہ اسلوب
چونکہ ان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ بیک وقت کرداروں اور واقعات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کے اسلوب سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہرکیف اسلوب ناول کا ایک خاص جز ہے، ایک خاص انداز ہونا ضروری ہے اسلوب کا، تبھی کردار ہمارے سامنے بہتر سمجھ میں آئیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے آخری جز ہے وہ نقطہ نظر۔ ناول میں زندگی کو پیش کیا جاتا ہے۔ زندگی کی پیشکش کے سلسلے میں ناول نگار کا نقطہ نظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ زندگی کو کس طرح سمجھتا ہے، کس طرح لیتا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، ناول نگار کس بات کو پیش کر رہا ہے، یہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اسے ناول نگار کا فلسفہ حیات بھی کہا جا سکتا ہے۔ ناول میں کہانی کئی طرح سے بیان کی جاتی ہے۔ خود ناول نگار کہانی بیان کرتا ہے، بعض وقت کوئی ایک کردار کہانی کے سہارے ایک کردار کہانی کے سارے واقعات کو پیش کرتا ہے، ایک ہی کردار، یا پھر ناول کا مرکزی کردار گویا اپنی آپ بیتی سناتا ہے۔ کہانی کار کوئی بھی طریقہ ہو، ناول نگار کا نقطہ نظر ہر صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ ناول نگار کا اپنا فلسفہ حیات یا نقطہ نظر جب ناول میں شامل ہوتا ہے تو وہ ناول کے فن کو مجروح نہیں کرتا، لیکن جب کسی اور کے نقطہ نظر یا فلسفہ حیات کو وہ پیش کرتا ہے تو اس کا فن مجروح ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کی ناول نگاری پروپیگنڈے کی زمرے میں آ جاتی ہے۔ خود کا فلسفہ حیات پیش کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں ناول نگار کے۔ جب دوسروں کا جب لیتا ہے فلسفہ حیات تو وہ ایک پروپیگنڈے کی حیثیت میں آ جاتا ہے، اس میں آمد کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور وہ صاف طور پر آورت نظر آتا ہے۔ پہلے اچھی شاعری کے سلسلے میں آمد اور آورت کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ آمد کے معنی آنے کے ہیں اور آورت کے معنی لانے کے ہیں۔ آمد میں بے ساختگی رہتی ہے۔ جب ناول نگار اپنا نظریہ پیش کرتا ہے تو بے ساختہ پیش کرے گا نا، دوسروں کا کرے گا تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کے نظریے کو لے آیا ہے، لیکن جب کوئی چیز لائی جاتی ہے تو اس میں بے ساختگی بہت کم ہوتی ہے اور تصنع کی صورت پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس میں روانی بھی نہیں رہتی۔ بہرکیف نقطہ نظر ناول میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ زندگی، چونکہ ناول میں زندگی کو پیش کیا جاتا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس میں ناول نگار کا نقطہ نظر حیات کو سمجھنے کا طریقہ ہو تو ہی وہ ناول خوبصورت ہوتے ہیں۔ بہرحال ناول میں نقطہ نظر یا فلسفہ حیات کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ناول کے تمام اجزائے ترکیبی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے ناول کے اجزائے ترکیبی جو ہم لوگوں نے آج تکمیل کر لیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس سلیبس میں اس کے بعد کون سے ناول شامل کیے گئے ہیں۔ ایک ہے مرزا ظاہردار بیگ۔ ظاہردار ریاکاری کو کہتے ہیں، یہاں مزاحیہ کردار ہے، یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ایک ناول سے لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس ناول کو ہم دوسرے لیکچر میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بعد ازاں لیلا کے خطوط بھی ایک جو ہے ہمارے پاس ناول ہے، قاضی عبدالغفار کا لکھا ہوا، اس کو بھی پڑھیں گے۔ یہ دو ناول کی تکمیل کے بعد افسانہ ہے اور 3 بہت ہی خوبصورت افسانے ہیں اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، دوسرے ہم ناول کو اور افسانے کو بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔